السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. جی ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے کہ سود، خواہ وہ تجارتی سود ہو یا ذاتی طور پر سود لینا ہو، دونوں ہی منع کر دیے گئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، تو جس کسی کے پاس بھی اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. نصیحت ابھی ہم نے کیا پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ربا کو اللہ نے حرام کہہ دیا ہے. تو جس کے پاس بھی یہ نصیحت پہنچ جائے فنتہا، بس چاہیے کہ رک جائے، وہیں ٹھہر جائے. یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، جب شراب کو حرام کیا گیا تھا، جب اس کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ منع ہو گئی ہے، تو جو صحابہ تھے جن کے گھونٹ اگر گلاس کے یہاں بھی تھے نا، ہونٹوں پر بھی تھے، تو انہوں نے وہیں سے اس کو کلی کر کے پھینک دیا تھا. جن کے ہاتھ میں گلاس میں یا بوتلوں میں یا ڈرمز میں تھا، وہ اسی وقت بہا دیا گیا تھا. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو ہو تو گیا ہے منع، لیکن جو منہ میں ہے اس کو تو نگل لیں، یا جو ہاتھ میں گلاس ہے چلیں یہ تو ہم پی لیں. کسی نے بھی یہ نہیں کرا. آپ دیکھیں صحابہ کے لیے ایک نصیحت کا آنا، اور کس کی طرف سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو گرا دیا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فنتہا، بس رک جاؤ وہیں پہ. تو کیا ہے؟ فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو پہلے گزر چکا، جو پہلے گزرا ہوا تم نے جتنا بھی سود لیا ہے وہ گزر گیا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو معاملہ اس کا اللہ کی طرف ہے. یہ نہیں کہا کہ جو گزر گیا بس اب وہ سب معاف ہو گیا، بس یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اللہ پر اس کا معاملہ ہے. اب اللہ چاہے تو وہ معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس پر پوچھے. یہاں پر مزید اللہ نے اس کے اوپر بات نہیں کی، بس اتنا کہہ کے بات چھوڑ دی، بس تم رک جاؤ، پچھلے کو چھوڑ دو اور تم رک جاؤ. ومن آدھا، اور جس کسی نے، یعنی کہ وہ باز نہ رہا، آدھا زیادتی کی، آگے بڑھ گیا، نہیں رکا اس نصیحت کو سننے کے بعد بھی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. بات ختم، بس پھر وہ آگ میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ نے دوسری بات نہیں کی کہ اچھا کوئی ہلکی پھلکی کوئی سزا ہو جائے گی، یہ ہوگا یا وہ نہیں. نصیحت سن لی، رک جاؤ، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اور اگر تم باز نہ آئے تو پھر اپنا ٹھکانہ بھی بنا لو. یمحق اللہ الربا، اللہ گھٹاتا ہے ربا کو. کیوں گھٹتا ہے ربا؟ اس لیے کہ جو شخص یہ مال لے لے گا اور پھر اس مال سے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال بڑھ گیا، ظاہر ہے 10 کے پیچھے اس کو 20 آ گئے، تو وہ جو فالتو کے اس کو 10 ملے ہیں وہ اب اس کو بہت فائدہ دیں گے. تو رزق میں برکت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے رزق میں برکت ڈالیں. تو اللہ نے کہا وہ تو نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں. کیونکہ اگر آپ کو بتاؤں ناظرین، جو پہلی سود کے حوالے سے جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی وہ تھی سورہ الروم کی آیت 39، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جو رقم تم سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال بڑھ جائیں، تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ یمحق اللہ الربا، اللہ گھٹا دیتا ہے ربا کو. اور جو دوسری آیت آئی تھی وہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، وہ نہیں بڑھے گا. اور آگے فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور وہ بڑھا دیتا ہے صدقات کو. صدقہ وہ ہوتا ہے جو ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشی کے لیے ہم دے دیتے ہیں اور انسانوں سے واپسی کی امید نہیں رکھتے، بلکہ اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کی قبولیت صرف اور صرف ہم اللہ کے ساتھ مخصوص کر لیتے ہیں. تو صدقات اس کا مطلب ہے اپوزٹ ہو گئے فار ربا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ نہیں پسند کرتا، نہیں محبت رکھتا ہر کفار. کفار کون ہوگا؟ یہاں پر بات کرنے میں اگر دیکھا جائے اس کانٹیکسٹ کے حوالے سے تو ہر ناشکرا اور گنہگار. کیونکہ آپ دیکھیں جو اللہ نے اس کو مال دیا تھا اس مال میں تو بڑی برکت پڑ جاتی اگر وہ رزق حلال کے ذریعے کمایا بھی جاتا اور خرچ بھی کیا جاتا، تو اس میں تو اس کو ویسے ہی برکت مل جاتی. لیکن اس نے کی حرص، اور حرص کا نتیجہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت بڑی ناشکری ہے کہ انسان مال کی لالچ کرتا ہے اور دوسری طرف بخیلی بھی وہ لے کر آتا ہے اپنے اندر. ایک طرف سے مال جوڑ کے رکھتا ہے، دوسری طرف سے اور کماتا ہے، and then there is no aspect of sharing. تو اللہ نے کہا اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا، اور ظاہر ہے اسیم جو گنہگار ہے.
تو اس کا مطلب ہے ربا جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہو گیا، کیونکہ اس کے ساتھ گناہ کا لفظ بھی آ گیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جب کسی بات سے منع کرتے ہیں، اللہ کا ایک قرآن کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ایک پازیٹیو بات بھی لے کر آتے ہیں اور اچھی بات ساتھ ہی بیان کرتے ہیں، جیسے جہنم کا ذکر آئے گا تو ساتھ ہی جنت کا، تو ساتھ ہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور وہ لوگ کون؟ جو اہل ایمان ہیں، وہ عمل صالح جو کرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ربا نہیں لیں گے اب ہم، تو کیا کرنے والے لوگ ہیں؟ نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے۔ ایک جو ہے وہ حقوق اللہ کی بیسٹ ایگزامپل ہے نماز، اور زکوٰۃ کیا ہے؟ اٹس اے بیسٹ ایگزامپل آف ویلفیئر، جہاں انسان اپنی کمیونٹی اور انسانیت کے لیے خدمت کرتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ اپنے مال میں شیئرنگ کراتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پہ نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے اور خوف ہمیشہ مستقبل کا۔ اللہ تعالیٰ یہ دونوں ہی ان سے دور کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو بات ہے نا، اللہ سے ڈرو، اگر ہم قرآن کے ایک ایک لفظ پر یہ یقین رکھتے ہیں، لا ریب فی، اس قرآن کے کسی حرف پر کسی لفظ میں کوئی شک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا چیز بتا رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ربا میں سے، چھوڑ دو۔ اگر ابھی تمہیں ہزاروں یا لاکھوں بھی مزید ملنے والے ہیں نا، بس ان کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، اگر ہو تم مومن۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔